عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان ربي. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیو بزرگوں، دنیا کے اندر بہت سے لوگ آئے اور انہوں نے اپنے وقت میں اچھے اچھے کارنامے انجام دیے. سائنسداں آئے، انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو آگے بڑھایا. ڈاکٹر آئے، انہوں نے میڈیکل سائنس کو آگے بڑھایا. اسی طریقے سے دنیا میں جس سوچ اور فکر کے لوگ تھے اسی سوچ کو آگے بڑھایا. لیکن جو بھی آیا اپنا کام پورا کر کے نہیں گیا، ادھورا چھوڑا اس نے. اور آخر میں یہی لوگوں نے کہا کہ اگر یہ صاحب کچھ دن اور زندہ رہتے تو ہمیں ان کے تجربات سے اور ہمیں ان کے فنون سے فائدہ ہوتا اور انسانیت ان سے فیضیاب ہوتی. کیا مطلب؟ انہوں نے کام پورا نہیں کیا. کوئی بہت زیادہ سیاست میں آگے بڑھا اور سیاست کو بام عروج تک پہنچانے کی اس نے کوشش کی. انتقال کر گیا تو لوگ کہتے ہیں جناب بہت بڑا کیا تھا، سیاست دان تھا. اگر یہ 10-5 سال اور زندہ رہتا تو انقلاب برپا کر دیتا. کیا مطلب؟ کام پورا نہیں کر پائے، اس سے پہلے ہی چلے گئے. ایسے ہی کسی اور فن میں ماہر ہو تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کام کرتے تو ان کی روشنی ہم لوگوں کو ملتی، ان کے حالات کو دیکھ کر ہم بھی اس فن میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے. سب ادھورے آئے ادھورے چلے گئے. لیکن ایک ہستی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ نے آپ کو ایسے علاقے میں بھیجا جو سنگلاخ علاقہ ہے، جہاں پتھروں کے سوا کچھ ہے نہیں اور پتھر بھی خشک، جہاں ماننے کا جذبہ طبیعتوں سے بالکل مفقود ہو چکا، نکل چکا ہے. ہر قسم کے فساد کو اپنانا ان کی سرشت کے اندر داخل ہو گیا. قتل و غارت گری ان کا محبوب مشغلہ ہے. شراب نوشی ان کے یہاں بہت بڑا کیا عزت کا معیار سمجھا جاتا ہے. طاقتور کمزور کو کھا لے یہ اس کا حق سمجھا جاتا ہے. یتیم کے مال کو دبا لیا جائے اس کو کوئی زیادتی کہنے کو تیار نہیں. بیوہ کی زندگی کو تباہ کر ڈالا جائے لیکن اس پر کوئی لب کشائی کرنے کو تیار نہیں. ان حالات میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور لوگ ایسے ہیں. اور پھر آپ نے جب دین کی دعوت دی ہے تو اس وقت میں وسائل کے اعتبار سے آپ کے پاس کچھ نہیں. آپ تو خود ہی دوسرے کے رحم و کرم پر آپ کہیں جی رہے ہیں کہ ابو طالب کے یہاں رہتے ہیں آپ، تو وسائل ہیں نہیں. میدان پوری دنیا دیا گیا محنت کا کہ پوری دنیا میں میرے پیغام حق کو پہنچاؤ.
وسائل ایک ملک سے دوسرے ملک تک جانے کی بھی میسر نہیں، کام اتنا بڑا۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، کمال کہ وسائل کی کمی کے باوجود، اسباب کے فقدان کے باوجود، حالات کے ناموافق ہونے کے باوجود، دوستوں کے دشمن بن جانے کے باوجود، رشتہ داروں کے پہلو تہی کرنے کے باوجود، انقلاب جو برپا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں، ساری دنیا حیران ہے، پریشان ہے، شسترے ہو کیسے گیا؟ 23 سال میں اتنا بڑا انقلاب، جو جانور جیسے تھے وہ انسان بن گئے، جو درندے تھے وہ شفقت کرنے والے بن گئے، جو حیوان تھے انہوں نے انسانیت کا لبادہ ہی نہیں پہنا بلکہ انسانیت میں اپنے آپ کو ڈھال لیا۔ یہ کیسے ہو گیا آخر؟ اتنی کم مدت میں کسی نے بھی دنیا کے اندر کیا اتنا بڑا انقلاب پیدا نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ کی تائید غیبی تھی، نصرت غیبی تھی، اور اس دین کو قیامت تک باقی رکھنا تھا، اس لیے اللہ نے ایسے افراد تیار کر دیے جو اس دین کی خاطر اپنا سب کچھ جھونک کر کے بھی دین کو باقی رکھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کے کم ہونے کے باوجود انقلاب عظیم برپا کیا ہے، جیسا انقلاب نہ دنیا کبھی لا سکی تھی اور نہ آئندہ کبھی لا سکتی۔ اچھا، قومیں کی قومیں ایمان میں داخل ہو گئیں، کنبے کے کنبے، قبیلے کے قبیلے، شہر کے شہر ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، کہ آپ لوگوں کو دیکھو گے کہ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسباب نہیں ہیں اور لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں انقلاب۔ جو دلوں پہ حکمرانی کرے وہ انقلاب۔ اتنا بڑا انقلاب آیا تو اس میں 1,00,000-2,00,000 تو مر جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے غزوات میں تشریف لے گئے، ٹوٹل آپ کی موجودگی میں اور آپ کی زندگی میں جتنے غزوات ہوئے، ان سب میں مرنے والوں کی تعداد کو گنا گیا تو 1056 یا 65 ہوتی، 23 سال میں۔ یا تو ذرا سا جھگڑا ہو جائے، اتنے تو ایک ہی لقمے میں چلے جائیں گے سارے۔ جھگڑا ہوا تو تھا امریکہ جاپان کا، کیا حشر کیا امریکہ نے، ہیروشیما اور ناگاساکی کا، بالکل ہی تباہ کر ڈالا۔ 5-6 لاکھ لوگ موت کے منہ میں چلے گئے۔ یہ انقلاب لائے، کیا ہے یہ انقلاب ہے۔ ادھر یہ انقلاب ہے کہ شہر تباہ کیے گئے، ادھر انقلاب یہ ہے کہ شہر آباد کیے گئے۔ ادھر انقلاب ہے کہ دشمنوں کو مارا جا رہا، ادھر انقلاب یہ ہے کہ دشمنوں کو بخشا جا رہا۔ ادھر انقلاب ہے کہ دشمنوں کو سزائیں دی جا رہی، اور ادھر انقلاب یہ ہے کہ دشمنوں کو عطائیں دی جا رہی، کپڑے پہنائے جا رہے، کھانے کھلائے جا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا انقلاب لے کر کے، جن کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، آپ کے اس انقلاب کی وجہ سے دنیا کو انہوں نے جہاں بانی کے اصول سکھا دیے۔
کیسا انقلاب برپا کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنی کم مدت میں۔ اس لیے عیسائی مورخین لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ انسانیت کی تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کم وقت میں اتنا بڑا انقلاب کوئی لانے والا اب تک پیدا ہی نہیں۔ کم وقت میں اتنا بڑا انقلاب، دشمن گواہی دے رہا ہے۔ دشمن کہتے ہیں نا، جادو تو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، سچ اور حق تو یہ ہے کہ دشمن بھی اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیدا کیا؟ انقلاب پیدا کیا۔ اور پھر ایسا انقلاب ہوا جو ہمیشہ لڑنے والے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک اونٹ دوسرے اونٹ سے پہلے پانی پی لے تو صدیوں لڑائی ہوتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی تربیت کی، ان کی اصلاح کی، ان کو سمجھایا، اب ان کا حال کیا بنا؟ صحابہ کرام کا، جب صحابہ کرام کا حال یہ بنا کہ جوتا بھی اگر پہنتے ہیں تو سوچتے ہیں کہیں اس جوتے کے نیچے کوئی چوٹی نہ آ جائے، تکلیف دینا تو درکنار، لڑنا تو درکنار۔ حالات ایسے بنائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سیلاب آیا، سیلاب میں ایک کتا بہ گیا، حضرت عمر ہو رہے ہیں کہ اگر قیامت میں اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا کہ تیری سلطنت میں رہتے ہوئے ایک کتا بے زبان بہ گیا تھا، میں کیا جواب دوں؟ جو خون کے پیاسے تھے وہ جانوروں کے لیے رونے والے بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت یمن سے چلتی ہے اکیلی، خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، مدینہ منورہ جاتی ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہاں سے آئی؟ یمن سے، صنعا شہر سے۔ اچھا تو وہاں سے آئی ہے یہاں تک، تجھے کیسے لوگ ملے؟ اللہ اکبر، وہ کہتی ہے جب میں کسی بستی سے گزرتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا مرد جتنے میرے سگے بھائی ہیں اور عورتیں جتنی ہیں میری سب سگی بہنیں ہیں، کوئی مجھے ٹچ کرنے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ایسا انقلاب پیدا کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ یہ ہے انقلاب۔ ادھر تو لاکھوں ماننے والے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، جتنے دشمن ہیں سارے صحنے کعبہ میں، ایک ابرو کا اشارہ اللہ کے نبی کرتے سب کی گردنیں اتار دی جاتی، اس لیے کہ 10,000 کی فوج آپ کے ساتھ ہے جو چشم زدن میں سب کو خاک میں لوٹا دیتے، اور سارے دشمنوں کی گردنیں یوں جھکی ہوئی ہیں کہ آج پتہ نہیں ہمارے لیے کیا ارشاد عالی ہوتا ہے، سب کی گردنیں جھکی ہوئی۔ آپ نے ان سے پوچھا بتاؤ بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کیا کہا؟ انت کریم ابن کریم ابن کریم، آپ کریم کے بیٹے، کریم کے بیٹے، کریم کے بیٹے، یعنی کریم باپ بھی، دادا بھی، پوتا بھی، اور ہمیں آپ سے کرم کی امید ہے۔ آج کا اگر کوئی دشمن ہوتا، مقابل ہوتا تو کیا کرتا ہے؟ تیرا مجھ سے مہربانی کی امید رکھنا فضول ہے، بڑے زمانے سے تیری تلاش میں کہا آج ہتھے چڑھا ہے، دیکھ دکھاتے ہیں تجھے، ساری چوکڑی بھلا دیں گے۔ جان سے ایک دم نہیں مارتا، تڑپا تڑپا کے مارتا، تاکہ دوسروں کو بھی عبرت کا سبق ملے کہ جو ہمارا مخالف ہوگا ہم اس کا یہ حشر کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کھڑے ہوئے صحن کعبہ میں،
اور جب پوچھا کہ میرے بارے میں کیا تم امید رکھتے ہو کہ آپ شریف ہیں، ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ کریں، تو آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی داروگیر نہیں، کوئی گرفت پکڑ دھکڑ نہیں، تم سب جاؤ، سب کو میں نے آزاد کر دیا۔ سب کو کیا کر دیا؟ کسی ایک سے بدلہ نہیں لیا۔ یہ انقلاب نہیں ہے؟ بولو یہ انقلاب نہیں ہے؟ اور کسی انقلاب نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا۔ آپ کے بعد ایسے آپ کے جانشین اور صحابہ پیدا ہوئے جنہوں نے آپ کے مشن کو آگے بڑھایا۔ یہ جو انقلاب آیا تھا رکا نہیں، بلکہ مرور ایام کے ساتھ ساتھ انقلاب بڑھتا رہا، اور بڑھتے بڑھتے ہم تک پہنچ گیا۔ کہاں پہنچ گیا؟ ہم تک پہنچا۔ اگر یہ انقلاب بڑھتا نہیں تو ہم محروم ہوتے ایمان کی نعمت سے۔ بڑے شدمت کے ساتھ ظالم کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور سے پھیلا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں، اچھا بتاؤ یہ تلوار چلانے والے کہاں سے آئے؟ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا نا، تو تلوار خود تو چلتی نہیں، کسی نے چلائی ہوگی، وہ چلانے والے کہاں سے آئے؟ وہ اسلام کے موافق تھے یا مخالف تھے؟ کہ جی وہ تو موافق تھے، اسلام کے لیے تلوار چلا رہے تھے، تو ان کو کس نے اسلام میں داخل کیا؟ جو خوخار تلوار چلانے والے ہیں ان کو کس نے مجبور کیا کہ اسلام لائیں؟ کہ جی ان کو تو نبی کے اخلاق ہی نے متاثر کیا، نبی کی تعلیم ہی نے ان کے دلوں میں جگہ بنائی۔ کہا یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو سراسر جھوٹ ہے۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ کردار، اخلاق، حسن معاشرت، اس سے اسلام پھیلا ہے۔ ورنہ تلوار اگر چلائی جاتی، آپ تلوار کے زور سے 2 کو 4 کو 10 کو منوا سکتے ہیں، پورے شہر کو، پورے ملک کو، کئی ملکوں کو، 10 50 ملکوں کو، سب کو آپ متاثر کر دیں، یہ نہیں ہوتا۔ ہر ایک سے بڑا دنیا میں عقل مند موجود ہے، ہر ایک دوسرے سے کیا ہے؟ علم میں بڑا ہوا ہے۔ تو یہ نہیں کہ آپ متاثر کر لیں کسی کو اپنے ڈھکوسلے بازی سے، ڈھکوسلے سے کوئی متاثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے؟ اخلاق سے لوگ متاثر ہوئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے فرماتی ہیں، فتحت المدینہ بالاخلاق، مدینے کو فتح کیا گیا اخلاق سے۔ مدینے کے جتنے بھی مشرکین اسلام میں داخل ہوئے اور جتنے بھی یہودی اسلام میں داخل ہوئے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذرہ نوازی اور مہمان نوازی کو دیکھ کر کے، کبھی تھے ہمارے اخلاق جو انقلاب برپا کرتے تھے، اب وہ ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ رخصت ہو گئے، ختم ہو چکے۔ کبھی تھے ہمارے اخلاق کہ ہم بھوکا رہ کے دوسروں کو کھلاتے تھے، کبھی اخلاق تھے ہمارے کہ ہم اپنی بیٹی سے زیادہ پڑوس کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کرتے تھے، کبھی اخلاق تھے ہمارے کہ ہم بوڑھوں کو اپنا سرمایہ سمجھتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، کبھی اخلاق تھے ہمارے کہ ماں باپ کو ہم سب سے بڑی نعمت تصور کرتے تھے۔ آج یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو چکی، ہر انسان ماڈرن بننے کو، کیا بننا ہے؟ ماڈرن بننا ہے، کہ ہم ماڈرن ہو گئے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اور یہ کیا ہے؟ ملا ہیں، انہیں کچھ آتا نہیں۔
یاد رکھنا دنیا میں اگر کبھی بھی انقلاب آئے گا تو نبی کی سنت کو زندگیوں میں لانے سے آئے گا۔ آپ کچھ بھی کر لو، کتنے ہتھیار بنا لو، کتنی فوج بنا لو، سب کچھ کر لو، لیکن مسلمان کے اندر اگر نبی کی سنت کا احترام نہیں اور نبی کی سنت نہیں تو اللہ تعالیٰ مسلمان کو عزت نہیں دے سکتا، وہ ذلیل ہو گئے۔ مسلمانوں کی عزت کو اللہ نے نتھی کر دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جو عزت کے راستے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں یہ راستے نہیں ہیں، ڈھکوسلے ہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ سراب ہے، ریت ہے جو پانی دکھائی دے رہا ہے، ریت ہے جو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ دور سے پانی دکھائی دے رہا ہے۔ اس لیے آپ بھی طے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں انقلاب لانا۔ لاؤ گے بھائی انشاءاللہ؟ کرو گے؟ 2 منٹ کی بات اور کرتا ہوں، 2 منٹ کی۔ ہر ربیع الاول کے مہینے بتاتا ہوں، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اس مہینے میں کرنا کیا ہے؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ نبی کی سیرت کو آپ پڑھو۔ کوئی کتاب آپ ہندی پڑھے ہو، انگریزی پڑھے ہو، اردو پڑھے ہو، یا عربی پڑھے ہو یا فارسی، جس زبان میں پڑھے ہو، سیرت پر ایک کتاب لو، اپنے نبی کی پوری جیونی پڑھو کہ میرے نبی کیسے تھے دنیا میں۔ پتا تو ہو، ہم کہہ رہے ہیں ہمارے نبی ہیں، کہ جی آپ کے نبی ہیں، بتاؤ آپ کے نبی کے اخلاق کیا تھے؟ پتہ ہی نہیں۔ آپ کے نبی کس شہر میں پیدا ہوئے، کہاں انہوں نے دودھ پیا، کہاں ہجرت کر کے گئے، کتنے غزوات کیے، کتنے دشمنوں سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے، کیا حالات بنے ہیں، کہ جی ہمیں کچھ نہیں پتا۔ ہمارے نبی کی بیویاں کتنی ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، آپ کے داماد کتنے ہیں، اور کتنی بیٹیاں آپ کی زندگی میں انتقال کر گئیں، کتنی باقی رہی، یہ ساری چیزیں یہ تو مجھے پتا نہیں، ہوں پکا مسلمان، ہوں کیا پکا مسلمان۔ تو پہلے نبی کی سیرت کو پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی اس مہینے میں کم سے کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو 100% اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ مہینہ ہمیں آ کر کے آواز دے رہا ہے، ہماری ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ مسلمان یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں تو کم سے کم غیرت کر لے، نبی کی سنتوں کا جنازہ نہ نکالے۔ تو دوسرا کام، نبی کی سنتوں کو اس مہینے میں کیا کرنا، زندہ۔ تیسرا کام، اس مہینے میں روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ ہاں، محبت ہے تو پڑھو گے، نہیں ہے تو تڑخا دو گے۔ چوتھا کام، اس مہینے میں ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزانہ قرآن کا ایک پارہ پڑھیں۔ ایک آپ پڑھتے ہو تو آپ کا روٹین کا ہے، ایک پارہ الگ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزانہ۔ پانچواں کام یہ ہے کہ روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم صدقہ نکالیں۔ کیا نکالیں بھائی؟ صدقہ۔ یا آپ علیہ السلام کے لیے صدقہ نکال لیں، بجائے اس کے آپ ڈیکچیں چڑھاؤ بریانی کی اور کھاؤ پکاؤ اور جلوس نکالو، اس کے بجائے کیا کرو؟ 2-4 بیواؤں کو ڈھونڈو، ان کے گھر میں راشن بھرا دو۔ یہ جو آپ کے خاندان کے لوگ آئیں گے اور بریانی کھا کے توند پہ ہاتھ پھیر کے چلے جائیں گے، کسی کو بھی ثواب نہ ملے گا، کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ ایصال ثواب کرو، اس کا طریقہ تو سوچو کیا ہے؟ یا جو ہماری ریت چلی آ رہی ویسے ہی کریں گے؟ ہم ریت پہ کریں گے؟ ثواب پہنچانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ کیا کرو؟ غریبوں کو دیکھو، بیواؤں کو دیکھو، یتیموں کو دیکھو، مسکینوں کو دیکھو، معذوروں کو دیکھو، ان کو آپ ان کے گھروں میں راشن بھر دو، ان کی ضرورت کو پورا کر دو، تب ثواب ملے گا نا۔